بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماں کے کہنے پہ بیٹے نے باپ کو گولی مار دی۔ سگے باپ کو، کوئی سوتیلا باپ نہیں تھا، باپ کو گولی مار دی۔ وجہ پتہ کیا ہے؟ باپ نے بڑی عید پہ اپنی بہن کو عیدی دے دی، 5000 عیدی دے دی۔ باپ کئی سال سے سوچ مزدوری کر رہا تھا، اپنے بچوں کا پیٹ پال رہا تھا، اچھی زندگی دینے کے لیے طرح طرح کی مزدوریاں کر رہا تھا۔ اس کو معلوم پڑا جب چھٹی آیا تو اس بار جو بہن کی گندم اچھی نہیں ہوئی، فصل اچھی نہیں ہوئی اور فصل کا ریٹ نہیں لگا، حالات اچھے نہیں ہیں اور بہن نے قربانی بھی نہیں کی، تو بہن گھر گوشت لے کے گیا خود اور 5000 اس کو عیدی بھی دے دی۔ یہ بات پہنچ گئی اس کی بیوی تک۔ بیوی تو سر پکڑ کے بیٹھ گئی، اس نے سارا گھر سر پہ اٹھا لیا، بچوں کو اکٹھا کر لیا، تمہارا باپ تمہارا حق بہنوں کو لٹا رہا ہے، اپنے بھائیوں کو لٹا رہا ہے۔ بھائی تمہارے پیسے ہیں، خود کماتا ہے، وہ اپنے پیسے دے رہا ہے، جب تمہارے پیسے دے گا نا تم بات کرنا۔ اگر وہ باپ ایک ہفتہ صرف کام کرے نا تو پورا مہینہ لات پہ لات رکھ کے اچھے سے اچھا کھانا کھا سکتا ہے، اچھی زندگی گزار سکتا ہے۔ وہ پورا مہینہ پتہ ہے کام کس کے لیے کرتا ہے؟ تم لوگوں کے لیے، اولاد کے لیے، بیوی بچوں کے لیے۔ اور بچے پستول لے کے کھڑے ہو گئے باپ کے اوپر۔ وہ تو باپ کے نصیب اچھے، کہتے ہیں جسے رکھے سائیاں مار سکے نہ کوئی۔ بیٹے نے ماں کے کہنے پہ باپ پہ گولی چلا دی۔ جب باپ گھر پہ آیا تو بیٹا کہتا ہے بابو جی آپ نے کیا کسب اٹھا رکھا ہے؟ جو پیسہ ہے باہر سے بھی ان کو بھیجتے رہتے، انہیں بہنوں کو، انہیں بھائیوں کو، ہمارا حق کیا یہ؟ باپ کہتا تمہارے پیسے تھے، تم نے لا کے دیے تھے؟ میرے پیسے تھے، میں ان سے جو مرضی کروں، جس دن تمہارے پیسے میں خرچ کروں گا نا اس دن بات کرنا۔ ماں تیش میں آ گئی، بچے اور ماں سب ایک سائڈ پہ، باپ اکیلا رہ گیا۔ اور ماں جب زیادہ بات بڑی ہے تو ماں کہتی مار خیر اس کو۔ وہ جی پستول نکالی ہے، گولی مار دی، گولی سائڈ پہ لگی ہے، پورا محلہ اکٹھا ہو گیا۔ جب محلے والے پوچھتے ہیں کیا مسئلہ کیا ہو گیا، نوردین کیا ہوا تمہیں، کیوں کس نے گولی ماری ہے، کیا ہوا ہے؟ وہ پریشان کہتا ہے دیکھ لو، ان کے لیے میں پردیس میں تھا، یہ اچھے اسکول میں پڑھیں، اچھے کپڑے پہنیں، اچھا کھانا کھائیں، معاشرے میں ان کی عزت ہو، اور آج سرا کیا مل رہا ہے؟ صرف اپنی بہن کو، کوئی میں حرامزادی کر کے نہیں آیا، اپنی سگی بہن کو صرف 5000 عیدی دے دی ہے، تو یہ تیش میں آ گئے ہیں، کہتے ہیں ہمارے حق تھا، ہماری کمائی تھی، وہ آپ نے ہمارے لیے کمایا تھا۔ کیوں بھائی؟ ٹھیکہ لیا میں نے تمہارا، کیوں تمہارے لیے کماؤں؟ اور باپ گولی مار دی۔ زمانہ اس طرح کا آ گیا، آپ اگر دیکھیں یہاں پہ بڑی گزری ہے ابھی کچھ دن پہلے، بڑی پہ دیکھیں جتنے تھے نا بچے، سب کے نئے کپڑے تھے، نئے جوتے تھے، جتنی بچیاں تھیں، لڑکیاں تھیں، سب کے نئے کپڑے تھے، نئے جوتے تھے۔ اور جو بیویاں تھیں، عورتیں، ان کے 3 سوٹ ہوں، نئے کپڑے، نئے جوتے۔ اور وہ باپ جو سب سے مظلوم ہوتا ہے، معاشرے کا سب سے مظلوم شخص ان سے نا مرد ہے، اور وہ جناب اس کے وہی پرانے کپڑے تھے، انہیں کو پریس کرا کے یا کلف لگوا کے اور پرانے کپڑوں کو جو ہوتے ہیں پرانے جوتے ان کو پالش کر کے وہ پہن کے آیا بس۔ اور وہ اسی کو یہ تانا سننے کو ملتا ہے کہ آپ نے ہمارا حق جون سا اپنی بہن کو دے دیا۔ زمانہ کس طرح کا آ گیا ہے۔ شادی کو جب بیوی ہوتی ہے نا تو اس کا نا وزن ہوتا ہے، بہت ہوگا تو 45 کلو، 50 کلو، 60 کلو، اور مرد کا وزن کتنا ہوگا؟ ہو سکتا ہے 2 من 80 کلو۔ اور شادی کے 10 12 سال 15 سال بعد دیکھنے مرد کا وزن نا 25 کلو رہ جائے گا، 30 کلو رہ جائے گا، 35 کلو رہ جائے گا، اور عورت کم سے کم 100 کلو کی ہو جائے گی۔ اور پھر بھی کہتی ہے میرے تو نصیب پھوٹ گئے، اتنے اچھے رشتے آئے تھے، اس گھر میں تو بھوک سے مر گئی میں، مجھے کھانے کو نہیں ملتا، مجھے پہننے کو نہیں ملتا، مجھے روکا ٹوکی کرتی ہے۔ آپ کے سامنے خود مثال ہے۔ عورت مظلوم ہے کہ مرد مظلوم ہے؟ مرد شروع سے قربانی دیتا آیا ہے اور عورت جناب ٹسے بہاتی آئی ہے۔ کون ذہن میں، بچوں کے ذہن میں گھر کرتی ہے؟ عورت۔ ان کو کہتی رہتی ہے تمہارا باپ صحیح نہیں ہے، تمہارا باپ اس طرح کا ہے، تمہارا باپ یہ کرتا ہے، تمہارا باپ وہ کرتا ہے، تمہارا باپ یہ کرتا ہے، تمہارا باپ وہ کرتا ہے۔ وہ لٹا دیا، میرے نصیب پھوٹ گئے، اتنے اچھے رشتے آئے تھے، میں نے کہا یہاں پہ شادی ہو گئی، اگر تمہارے باپ نے کوئی ڈھنگ کا کام کر لیا ہوتا آج بھی ہم بھی سیٹ ہوتے، ہماری بھی گاڑی ہوتی، بنگلے ہوتے، ہم بھی گھومنے پھرنے جاتے، سیر کرتے۔ تمہارا باپ ویسے ہی کنجوس ہے، ہمارے لیے پیسے نہیں نکلتے اس کے لیے۔ اتنے الزام لگاتے ہیں باپ پہ، اور بچے پھر گاڑیوں پہ لکھتے ہیں باپ کے پیسوں سے گاڑی خریدنے کے بعد گاڑی پہ لکھتے ہیں یہ ہمارے ماں کی دعا ہے۔ وہ باپ گولیاں کھانے کے لیے پیدا ہوا ہے، باپ کے پیسوں سے بائک خریدتے ہیں، موٹر سائیکل، پٹرول ڈلوا کے پورے گاؤں میں لور گھومتے ہیں، اور اس کے پیچھے لکھوا دیتے ہیں ماں کی دعا جنت کی ہوا۔ بائک کس کے پیسوں سے لی؟ رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے،
اور رزق کے حصول کے نکلتا کون ہے؟ گھر سے باپ. اور ہمیشہ معاشرے میں جو عورت ہے نا وہ کام خراب کرتی ہے، وہ اپنے بچے کے ذہن میں بٹھا دیتی ہے کہ میں مظلوم ہوں اور تم عورت مرد ظالم ہے. وہی مرد ماں کی بات سن کے بڑا ہوتا ہے، بیوی پہ ظلم کرتا ہے، پھر وہ بیوی کہتی ہے اپنے بچوں سے تمہارا باپ ظالم ہے، میں مظلوم ہوں. معاشرہ اسی طرح وہ اسی چین میں چلتا آ رہا ہے. کہتے ہیں نا کچھ سوچ اپنے لیے، کچھ سوچ اپنی زندگی کے لیے. زمانہ کبھی نہ سوچے گا کسی کے لیے. مرد مظلوم ہے، یہ آپ کو ماننا پڑے گا. اب سارے مرد ایک جیسے نہیں ہیں، ان میں بہت ظالم مرد بھی ہیں، لیکن اس کو ظالم بنانے کے پیچھے بھی نا اس کی ماں کا ہاتھ ہے، عورت کا ہاتھ ہے. مرد خود سے جو ان سے نا کبھی ظلم نہیں کرتا. یہ ایک چھوٹا سا واقعہ پیش آیا مرد پہ. مرد نے صرف یہ اتنا گناہ کر لیا کہ اپنی بڑی بہن کو عیدی دے دی. کیونکہ عام طور پہ ہمارے پاس چھوٹی عید پہ عیدی دیتے ہیں اور بڑی جو ہوتی ہے یہ گوشت والی ہوتی ہے، اس پہ عیدی نہیں دیتے. باپ نے صرف یہ جرم کر لیا کہ اس نے اپنی بڑی بہن کو عیدی دے دی صرف اس لیے اس کے حالات اچھے نہیں ہیں. اور 5,000 اس کے لیے کوئی بڑی رقم نہیں ہے. 5,000 سے میں آتا کیا ہے؟ اور جناب وہ بچے جناب پستول لے کے کھڑے ہو کے باپ پہ. اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا. اور ویڈیو اچھی لگے تو شیئر لازمی کیجیے گا. خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں. اللہ حافظ.